مجھے کبھی ملازم کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہم دو میاں بیوی ہیں، فلیٹ چھوٹا ہے، مل کر کام کر لیتے ہیں۔ کھانا میں خود بنا لیتی ہوں، میرا خاوند رات کو مشین میں کپڑے ڈال دیتا ہے، میں صبح انہیں استری کر لیتی ہوں۔ صفائی ہم دونوں مل کر لیتے ہیں، چنانچہ ہمیں کبھی کوک یا ملازم رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ الفاظ 15 برس تک دنیا کی چوتھی بڑی معیشت کی سربراہ رہنے والی خاتون کے ہیں۔ جی ہاں، یہ اینجلا مرکل ہیں۔ یہ 2005 سے 2021 تک جرمنی کی مسلسل چانسلر آ رہی ہیں۔ یہ 9 سال سے فوربس میگزین کی موسٹ پاورفل لیڈی، پورے یورپ اور فری ورلڈ کی لیڈر بھی ہیں۔ اینجلا مرکل 1954 میں ہیمبرگ میں پیدا ہوئیں، والدین کے ساتھ مشرقی جرمنی گئیں۔ 1986 میں کوانٹم کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی اور ریسرچ سائنسدان کے طور پر کام شروع کر دیا۔ مشرقی جرمنی میں 1999 میں سیاسی بیداری کا عمل شروع ہوا تو یہ سیاست میں آئیں اور پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، مختلف حیثیتوں میں کام کرتی رہیں۔ سن 2002 میں اپوزیشن لیڈر بنی، گرہارڈ شنوڈر کو ہرا کر 2005 میں جرمنی کی پہلی خاتون چانسلر بن گئیں۔ یہ کمال تھا، لیکن یہ اتنا بڑا کمال نہیں تھا۔ کمال اس خاتون نے اس کے بعد کیے اور پھر ان کی لائن لگا دی۔ جرمنی دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن گیا، ملک میں امن، سکون اور استحکام آیا اور جرمنی کا معاشی سکہ پوری دنیا میں چلنے لگا۔ یہ مسلسل 15 سال چانسلر رہیں، یہ مزید بھی رہ سکتی تھیں، لیکن انہوں نے 2018 میں اعلان کر دیا میں 2021 کے الیکشنز میں حصہ نہیں لوں گی، میں سیاست سے ریٹائر ہو رہی ہوں۔ یہ اعلان عجیب تھا، کیونکہ یہ دنیا، یورپ اور جرمنی کی مشہور ترین سیاستدان ہیں، لوگ ان سے حقیقتاً محبت کرتے ہیں، لہٰذا اگر یہ چاہیں تو یہ مزید 10-15 سال اس عہدے پر رہ سکتی ہیں، لیکن انہوں نے خود ہی اپنا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ یقیناً کمال ہے، لیکن ان کا اصل کمال ان کا سادہ لائف سٹائل ہے۔ اینجلا مرکل نے 18 سال پہلے برلن میں ایک فلیٹ خریدا تھا۔ یہ درمیانے سائز کا مڈل کلاس فلیٹ ہے۔ یہ 18 سال سے اپنے خاوند جوکم سیور کے ساتھ اس فلیٹ میں رہائش پذیر ہیں۔ خاوند یونیورسٹی میں کیمسٹری کا پروفیسر ہے۔ یہ کبھی لائم لائٹ میں نہیں آیا، روز بس یونیورسٹی جاتا ہے اور اسے اگر بیرون ملک سفر کرنا پڑے تو یہ سستی ایئر لائنز پر اکانومی کلاس میں ٹریول کرتا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی 23 سال سے اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں۔ ناشتہ سادہ ہوتا ہے اور یہ دونوں مل کر بناتے ہیں، برتن بھی دونوں دھوتے ہیں، اور اس کے بعد اینجلا مرکل چانسلر کی گاڑی میں آفس چلی جاتی ہے، جبکہ خاوند بس یا پھر چھوٹی ذاتی گاڑی میں یونیورسٹی روانہ ہو جاتا ہے۔ اینجلا مرکل نے 20 سال سے نئے قیمتی کپڑے نہیں خریدے۔ وارڈروب میں 30 پرانی جیکٹس، کوٹس اور لانگ کوٹس ہیں۔ ان کے پاس ٹراؤزر بھی صرف سفید رنگ کے ہیں اور یہ دنیا کو 18 سال سے انہی وائٹ ٹراؤزرز میں نظر آ رہی ہے۔ اس کے کوٹ اور جیکٹس بھی تبدیل نہیں ہوئیں۔ اس کے پاس صرف ایک نیکلس ہے، دنیا نے آج تک اس کے گلے میں صرف یہی نیکلس دیکھا۔ ہیئر سٹائل بھی ایک ہی رہا، یہ کبھی بال بنوانے کے لیے بھی سیلون نہیں گئی۔ صرف 3 شوق ہیں، ہائیکنگ، فٹ بال کے میچ اور کھانا بنانا۔ اینجلا پروفیشنل شیف ہیں۔ اینجلا مرکل نے اقتدار کے 15 برسوں میں روزانہ 20 گھنٹے کام کیا۔ یہ صرف 4 گھنٹے سوتی ہیں، تاہم اس کا کہنا ہے میں مزاج کے لحاظ سے اونٹ ہوں، میں اپنی نیند سٹور کر لیتی ہوں، چھٹی کا دن آتا ہے تو میں لمبی نیند لے لیتی ہوں، جبکہ عام دنوں میں میری نیند صرف 4 گھنٹے ہوتی ہے۔ یہ اپنے سٹاف کو ہر وقت دستیاب رہتی ہیں۔ اسے سحری کے وقت بھی فون کیا جاتا تھا تو یہ فون خود اٹھاتی تھیں اور اس کی آواز میں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ لوگ اس کے یکساں ہیئر سٹائل، ایک جیسے کپڑے اور ایک نیکلس کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ ہنس کر جواب دیتی ہیں میں جرمنی کی چانسلر ہوں، فیشن گرل نہیں۔ یہ 2008 میں ناروے میں فیشن شو میں مدعو تھیں۔ یہ ناروے کے وزیر اعظم کے ساتھ شو میں گئیں، لیکن پورے حال میں سب سے سستے کپڑے اس نے پہن رکھے تھے۔ اس کے سوٹ کی مالیت صرف 5 یورو تھی اور وہ بھی 4 سال پرانا تھا، جبکہ ویٹرز تک کے ڈریس مہنگے اور ماڈرن تھے۔ مگر اس سستے سوٹ کے باوجود پورے حال میں آئرن لیڈی صرف ایک ہی تھی اور اس کا نام تھا اینجلا مرکل۔ یہ کپڑوں پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ کہتی ہے مرد عورتوں کو صرف اور صرف فیشن سمبل سمجھتے ہیں۔ یہ اگر خود 6 ماہ ایک ہی شرٹ، پتلون اور کوٹ پہنتے رہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن یہ خواتین کو ہمیشہ نئے اور مہنگے کپڑوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے ہم اپنے گندے کپڑے رات کو مشین میں ڈالتے ہیں کیونکہ رات کے وقت بجلی بھی زیادہ ہوتی ہے اور سستی بھی، تاہم مجھے ہر وقت یہ خوف رہتا ہے مشین کی وجہ سے ہمارے ہمسایوں کی نیند خراب نہ ہوتی ہو، لہٰذا میں ایک دن ان کے پاس گئی اور ان سے رات کے وقت مشین چلانے کی باقاعدہ اجازت لی۔ اینجلا مرکل کو کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ روس کے صدر پیوٹن ایک میٹنگ میں انہیں ڈرانے کے لیے اپنا لیپارڈ
ساتھ لے آئے۔ اینجلا مرکل نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، پیوٹن مجھے یہ بتانا چاہتے تھے وہ مرد ہیں اور میں عورت، یہ خیال درست ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے۔ دنیا بھر کے تمام مرد مل کر بھی اس عورت کو کمزور ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ عورت ہے جس نے ثابت کر دیا عورتیں لوہا بھی ہو سکتی ہیں اور دنیا کی بہترین حکمران بھی۔ مجھے 2009 میں اینجلا مرکل کو دیکھنے اور ملنے کا اتفاق ہوا۔ یوسف رضا گیلانی جرمنی کے دورے پر گئے تھے، میں ان کے وفد میں شامل تھا۔ اینجلا مرکل نے اس وقت یوسف رضا گیلانی سے کہا تھا، جب تک کسی ملک کی پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوتی اس وقت تک اس کے حکمران مضبوط نہیں ہوتے۔ میں روز اپنے دفتر کی کھڑکی سے جرمن پارلیمنٹ کو دیکھتی ہوں اور اپنے آپ سے کہتی ہوں، اینجلا تمہیں اس عمارت نے آئرن لیڈی بنایا، یہ جب تک مضبوطی سے کھڑی ہے تم بھی کھڑی ہو، جس دن یہ کمزور ہو جائے گی تم بھی اس دن آئرن لیڈی نہیں رہو گی۔ اینجلا مرکل نے یوسف رضا گیلانی کو مشورہ دیا تھا، آپ اگر مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکے گی۔ ہمیں یہ بات یوسف رضا گیلانی نے واپسی کے سفر کے دوران بتائی تھی۔ اینجلا مرکل ستمبر 2021 میں ریٹائر ہو جائیں گی۔ ریٹائرمنٹ کے وقت ان کے کل اثاثے 11.5 ملین یورو ہیں اور یہ رقم اس وقت برلن میں ڈھنگ کا کوئی مکان تک نہیں خرید سکتی، لیکن یہ اس کے باوجود مطمئن ہیں۔ کیونکہ یہ سمجھتی ہیں یہ رقم دونوں میاں بیوی کے لیے کافی ہے۔ میں نے جب یہ حقائق پڑھنا اور کھوجنا شروع کیے تو میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، یہ کون لوگ ہیں اور یہ دوزخ میں چلے جائیں گے اور ہم ہوس کے پجاری اپنے ہی لوگوں کا خون چوسنے کے باوجود جنتی ہوں گے۔ میں نے یہ بھی سوچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سادہ تھے اور اللہ نے ایمانداری، اخلاص اور انتھک محنت کا حکم ہمیں دیا تھا، لیکن محنتی یہ لوگ نکلے، اخلاص کے پیکر بھی یہ ہیں، ایماندار بھی یہ اتنے ہیں کہ یہ حکمران ہونے کے باوجود کپڑے دھونے کی مشین بھی ہمسایوں سے پوچھ کر چلاتے ہیں اور یہ 15 سال کے اقتدار کے بعد خود ہی کرسی سے اٹھ بھی جاتے ہیں۔ عوام کو نہیں اتارنے کے لیے التحریر سکوائر گرم کرنا پڑتا اور نہ مک گیا تیرا شو مشرف کے نعرے لگانا پڑتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ عالم اسلام کی کھوئی ہوئی میراث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے تھے، قرآن ہمارا تھا اور خلفائے راشدین بھی ہمارے تھے، لیکن افسوس ان پر عمل ان لوگوں نے کیا، لہٰذا آج ہم پوری دنیا سے جوتے کھا رہے ہیں۔ ہم دنیا کے مہنگے ترین کپڑے پہن کر جہازوں میں بیٹھ کر اینجلا مرکل کے سامنے امداد کا کشکول پھیلا رہے ہیں، جس نے 5 یورو کے 20 سال پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور جو گھر سے صبح کے برتن دھو کر آفس آتی ہے اور شام کو اپنے کپڑے خود استری کرتی ہے، اور اس کا خاوند بیوی کی 15 سالہ چانسلری کے باوجود پروفیسر کا پروفیسر رہتا ہے، وہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی نہیں بنتا۔ اور یہ ہے وہ فرق جس نے آج ہمیں بھکاری اور اینجلا مرکل جیسی لیڈروں کے ملکوں کو سخی بنا دیا۔ یہ انداتا ہو گئے اور ہم اقوام عالم کے سامنے جھولی پھیلا کر کھڑے ہیں، لیکن ہمیں اس کے باوجود شرم نہیں آتی۔